اب میرے بھائی میقات کی جانب چلتے ہیں. میقات کے نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مختصر طور پہ پھر بتا دوں. مدینہ والوں کا میقات کون سا ہے میرے بھائیوں؟ بتائیں میرے بھائیوں, کون سا میقات ہے مدینہ والوں کا؟ ذوالحلیفہ. اور یمن والوں کا کون سا ہے؟ یلملم. پاک و ہند سے آنے والوں کا کون سا ہے؟ یلملم. اور اگر ریاض وغیرہ سے آئیں, نجد کی سائڈ سے آئیں تو کون سا ہے؟ قرن المنازل. اور اگر شام وغیرہ کی طرف سے آئیں تو پھر کون سا ہے؟ الجحفہ. عراق کی طرف سے آئیں تو ذات و عرق ہیں. یہ 5 میقات کس نے مقرر کیے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میقات کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ اس میں جیرانہ کا ذکر آیا ہے, مسجد عائشہ کا ذکر آیا ہے, تنعیم کا ذکر آیا ہے. دھیان سے پھر یاد رکھیں, بھول نہیں جانا آگے چل کے. ان تینوں کا اس میں نام نہیں ہے, یہ میقات نہیں ہے. اور یہاں سے میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ وہ ہمارے دوست جو لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں, دلی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں, کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. احرام باندھ سکتے ہیں آپ, نیت نہیں. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ عام چادریں ہوں گی. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ کیا ہیں؟ عام چادریں ہیں. جیسے آپ کی یہ شلوار قمیض ہے, ایسے وہ ایک لباس ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی لباس پہنتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کسی کے پاس قمیض ہوتی تھی, ورنہ یہی 2 چادریں ہوتی تھی, ایک اوپر ایک نیچے. تو آپ جب تک نیت نہیں کریں گے وہ عام لباس ہے. تو عام لباس آپ پہن سکتے ہیں, لیکن نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات سے. اور یہ میقات جہاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا. اور چونکہ جہاز بڑی تیز رفتاری سے چلتا ہے, آپ احتیاطاً 10 منٹ پہلے نیت کر لیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے لاہور ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے, دلی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے, کراچی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے. میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے. اب میرے بھائی آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اپنی داڑھی پہ, اپنے سر پہ. آپ سوچیں گے, آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا, ابھی میں نیت کر لوں گا خوشبو باقی رہے گی, یہ تو مسئلہ ہے. ہاں جی, کیا آپ کی عقل کہتی ہے مسئلہ ہے نا؟ یہ کہتی ہے آپ کی عقل, اور میری عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن اتباع سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور کہتا ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی, آپ کے بالوں میں خوشبو لگاتی, آپ احرام باندھتے, نیت بھی کر لیتے, اور مجھے خوشبو کی لین آپ کے سر میں نظر آ رہی ہوتی تھی, چمک رہی ہوتی تھی. آپ کہیں گے ہمیں تو بتایا گیا خوشبو منع ہے احرام کے دوران. میں بھی کہتا ہوں منع ہے میرے بھائی, میں کب کہتا ہوں جائز ہے. آپ اپنی چادروں پہ نہیں لگا سکتے, اور نیت کرنے کے بعد اپنے جسم پہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن یہ نیت کرنے سے پہلے آپ نے لگائی ہے, وہ لگی رہے. فرق سمجھا میرے بھائیوں؟ یہ صحیح حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ ضعیف باتیں نہیں, مشکوک روایات نہیں. تو نیت کرنے سے پہلے آپ ایسے خوشبو لگا سکتے ہیں. اب میرے بھائی آپ باہر نکلیں گے, اپنی بس پہ سوار ہو جائیں, گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور نیت کرنی. ہاں جی, نیت کیسے کرنی ہے؟ پیچھے کس امام کے؟ بتائیں میرے بھائی, کیسے نیت کریں گے؟ پیچھے کس امام کے عمرہ ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ میرے بھائی ایسی کوئی نیت نہیں ہے, ایسی کوئی نیت نہیں ہے. یہ نیت اب چھوڑ دیں. آپ مسجد نبوی میں آ گئے, دین سیکھ لیں. یہ تو نماز سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں نا, پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ کے آگے کیا یاد تو کروایا کہ نہیں یار, مجھے ساری نہیں آتی, آپ یاد تو کروا دیجیے. آگے کیا جی؟ 4 رکعت فرض. آگے اب اس نیت سے توبہ کر لیں میرے بھائیوں, کیونکہ یہ وہ نیت ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے. یہ وہ نیت ہے جو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, دل کے پروگرام کو. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکھتے ہیں, زور کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکھتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکھتے ہیں. یہ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, دل میں یہ نیت آپ کی موجود ہونی چاہیے, زبان سے نہیں. زبان سے نیت کرنا
زبان سے الفاظ دہرانا میرے بھائیوں صاف صاف بدعت ہے، ایسی بدعت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اب عمرے کی نیت کی طرف آتے ہیں۔ عمرے کی نیت بھی میرے بھائیوں آپ کے دل میں ہوگی، لیکن منہ سے آپ تلبیہ کہیں گے۔ تلبیہ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف سے تو کہیں گے لبیک اللہم عمرتن عن امی، اے اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، یہ الفاظ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے یا والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسی خواتین ہوں گی جن کو حیض آنے والے ہوں گے، یا آپ کے ساتھ آپ کے بوڑھے والد ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ عمرہ مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 3-4 دن کے بعد ہماری فلائٹ بھی ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس صورت میں آپ وہاں پہ شرط لگا لیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زبا بنت زبیر رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جب انہوں نے کہا کہ میں مریض ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم شرط لگا لینا۔ شرط کیا سکھائی آپ نے؟ فرمایا یہ کہہ لو اللہم محلی حیث حبستنی۔ عربی میں نہیں آتی، یہ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہ یا اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں تو نے مجھے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ حیضہ عورت ہے، 3 دن انتظار کیا پاک ہونے کا، پاک نہیں ہو سکی، کل فلائٹ ہے، رات کو فلائٹ ہے، اب وہ احرام کھول سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے شرط لگا رکھی تھی۔ بوڑھے آپ کے والد ہیں، آپ نے ویل چیئر کے اوپر بھی عمرہ کروانے کی کوشش کی لیکن ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ویل چیئر کے اوپر عمرہ کر سکیں، اور کل فلائٹ ہے، دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے پہلے شرط لگا رکھی تھی، احرام کھول سکتے ہیں اور کوئی بکرا نہیں پڑے گا، کوئی دم نہیں پڑے گا۔ تو یہ شرط میرے بھائیوں لگا لینی چاہیے۔ عربی میں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ اس کے بعد میرے بھائی گاڑی چل پڑے گی، بس چل پڑے گی اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ آرڈر ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ تلبیہ کہنے کا نام ہے، اور ہمیں حکم ملا کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہو۔ چنانچہ ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، ابھی ہم نے آدھا راستہ مکے کا طے کیا تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے گلے بیٹھ گئے، گلے بیٹھ گئے۔ یہاں شریعت نے کہا اونچی آواز سے تلبیہ کہو، یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زبانیں یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں۔ راستے میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں۔ احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں میرے بھائی؟ نمبر 1، جی کوئی بال اپنا کاٹ نہیں سکتے، کوئی بال منڈوا نہیں سکتے، کوئی بال کھینچ نہیں سکتے، کوئی بال اتار نہیں سکتے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ نمبر 2، ناخن وغیرہ آپ اپنا نہیں کاٹیں گے، البتہ اگر کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کو آپ اتار سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا پابندی ہے میرے بھائی؟ اپنے سر کو ڈانپ نہیں سکتے، چہرے کو ڈانپ نہیں سکتے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں لے سکتے، سر کے اوپر پگڑی نہیں پہن سکتے، سر کے اوپر کوئی چادر نہیں، کہ سر کو ڈانپنا نہیں ہے، چہرے کو بھی ڈانپنا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کو بھی نہیں ڈانپنا، کیونکہ وہ صحابی، وہ حاجی، وہ صحابی جو حج کے دوران اونٹنی سے گر کے فوت ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا اس کو احرام کی چادروں میں دفن کر دو اور اس کا سر ننگا رہنے دو، اس کا چہرہ بھی ننگا رہنے دو، تاکہ قیامت کے روز یہ اٹھے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے۔ تو کیا وہاں پہ آپ نے کہا کہ سر بھی ننگا رہنے دو، چہرہ بھی ننگا رہنے دو؟ اس لیے آپ کا چہرہ بھی ننگا رہنا چاہیے، سر بھی ننگا رہنا چاہیے آپ کا۔ البتہ جو عورتیں ہیں ان کا احرام کیا ہے میرے بھائیوں؟
ان کا احرام یہ ہے کہ وہ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ کریں. وہ یہ مخصوص جو نقاب ہوتا ہے یہ نہیں کریں گی. ویسے وہ پردہ چادر وغیرہ سے کریں گی، نقاب سے نہیں کریں گی. چادر چاہے چہرے کے ساتھ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چادر ادھر سے چاہے چہرے پہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چادر سے پردہ کریں گی لیکن نقاب نہیں کریں گی، برقعے والی شکل نہیں اپنائیں گی. لیکن نیچے عبایا پہن سکتی ہیں، بات صرف چہرے کی ہو رہی ہے. تو یہ عورتوں کا ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ احرام میں 2 چادریں استعمال کریں گے. بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں. اگر کالے رنگ کی ہوں تو پھر جی میرے بھائی بتائیں، اگر کالے رنگ کی ہوں جائز ہیں. میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ پہنیں، اس لیے بتا رہا ہوں کسی مسکین نے پہنی ہو تو اس کو آپ تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، مسئلہ خود آپ کو پتا نہ ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ احرام میں سفید چادریں پہنوں. آپ نے حکم دیا 2 چادریں پہننے کا، لیکن چونکہ دیگر احادیث میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ بہتر لباس وہ ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہو، اس لیے احرام کے دوران بھی سفید چادریں ہوں تو بہتر ہیں. لیکن کوئی اور کسی رنگ کی پہن لیتا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتے اور قمیض نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، جرابے نہیں پہن سکتے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں پہن سکتے، پگڑی آپ نہیں پہن سکتے. جو چادر آپ پہنیں گے اگر اس چادر کو کناروں سے سلائی کیا ہوا ہو تو کیا خیال ہے؟ جی منع ہے؟ نہیں منع میرے بھائی، نہیں منع. اصول یہ نہیں ہے، یہ بات دھیان سے دل میں بٹھا لیں. کئی کتابیں لکھنے والے جلدی میں لکھ دیتے ہیں، بات کو پورا واضح نہیں کرتے. اور کوئی ایک آدھ میرے جیسا مسکین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو خود ہی نہ پتا ہو، لیکن زیادہ تر علماء کرام کو پتا ہوتا ہے لیکن ذرا بات کو واضح نہیں کرتے. وہ یہ ہے میرے بھائی کہ احرام کے دوران یہ جو کہا جاتا ہے نا سلا ہوا کپڑا منع ہے، یہ بات غلط ہے. سلا ہوا نہیں منع، وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی صاف کے مطابق بنا ہو یا جسم کے کسی ایک عضو کی صاف کے مطابق بنا ہو، چاہے سلائی ہوا ہو یا سلائی نہ ہوا ہو. تو میرے بھائی احرام میں مزید پابندیاں کیا ہیں؟ اب خوشبو لگانا. اب آپ جب احرام کی نیت آپ نے کر لی، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے اپنے جسم کے اوپر، اور چادروں کے اوپر خوشبو پہلے بھی نہ لگی ہوئی ہو، لیکن نیت کرنے سے پہلے اگر داڑھی کے اوپر یا سر کے اوپر خوشبو لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آپ احرام کے دوران کیا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ جی راستے میں شکار کر سکتے ہیں، جنگلی شکار آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے لیے کیا جائے، نہ آپ کرنے کا آرڈر دیں، نہ آپ خود کریں، نہ آپ شکار کرنے میں کسی کی مدد کریں. ایسے ہی احرام کے دوران نہ آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، نہ کسی کا کر سکتے ہیں، نہ اپنی منگنی کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی کر سکتے ہیں. ایسے ہی احرام کے دوران بیگم سے آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، اس کے جسم کے ساتھ جسم لگا نہیں سکتے شہوت کے انداز میں دوسری نیت سے. ویسے اگر آپ نے بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری نیت سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، ایسے کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ بیگم سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، جو ہم بسری جسے کہتے ہیں. یہ سارے کام میرے بھائیوں احرام کے دوران کیا ہیں؟ منع ہیں. ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ مکہ پہنچ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ راستے میں آپ کا دل کیا کہ میں نہا لوں، غسل واجب نہیں ہوا، ویسے دل کیا کہ نہا لوں، کیا خیال ہے؟ یاد سے آپ کو نہانے کی کہ نہیں؟ جی لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی نہائیں گے تو بال گر جائیں گے. میرے بھائی جان بوجھ کے بال گرانے منع ہیں. گرمی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ نہانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں جناب عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. کس کتاب کی میرے بھائیو؟ بخاری شریف کی. اختلاف پیدا ہوا جناب عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں. ایک کہتا ہے نہا سکتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں نہا سکتے. کہتے ہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں ابو ایوب انصاری سے، وہ بھی صحابی ہیں. ان کے پاس پیغام بھیجا، کسی آدمی کو بھیجا، وہ آدمی گیا تو آگے ابو ایوب انصاری نہا رہے تھے.
وہ کیا کر رہے تھے؟ نہا رہے تھے. تو اس آدمی نے جا کے سلام کہا. ابو ایوب انصاری ظاہر پردے میں نہا رہے تھے, انہوں نے پردہ تھوڑا سا نیچے کروا دیا تاکہ سر نظر آئے. تو پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگا جی مجھے بھیجا عبداللہ ابن عباس نے مسور بن مخرمہ میں, ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ احرام پہننے والا, احرام باندھنے والا, احرام کی نیت کرنے والا نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا, تو فیصلہ کے لیے آپ کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا ہے. ابو ایوب انصاری نے اس آدمی سے کہا جو ان کے اوپر پانی بہا رہا تھا, اب بھی پانی بہاؤ بھائی. وہ پانی بہانے لگا. ابو ایوب انصاری اچھی طرح اپنے سر کے بالوں کو مر رہے ہیں, اور پھر آخر میں کہا کہ ایسے ہی میں نے دیکھا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول کی تو یہ سنت تھی کہ آپ مکہ میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ وادی ذی طوا پہ آرام نہ کرتے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل نہ کر لیتے. یہ تو آپ کی سنت ہے میرے بھائی, اور عبداللہ ابن عمر اس سنت کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں. آپ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہانا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. کیوں لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو خام خواہ؟ شریعت کس کی ہے میرے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو پابندی آپ نے نہیں لگائی وہ نہ لگاؤ, لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے آپ غسل نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو خام خواہ تنگ نہ کریں. آپ جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے دیں. تو ایسے کرتے ہوئے میرے بھائی آپ مکہ پہنچ جائیں گے. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے آپ داخل ہوں گے. جی ہاں, بیت اللہ میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ جی 2 رکعت پڑھنی ہے. نہیں میرے بھائی دیکھیں گے ٹائم کون سا ہے. اگر نماز کا ٹائم ہے, جماعت کھڑے ہونے والی ہے, تو ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, تحیت المسجد اور پڑھ کے بیٹھ جائیں تاکہ فرض نماز میں شامل ہو جائیں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے, آپ طواف کرنا چاہتے ہیں, تو پھر سیدھا جا کے طواف شروع کر دیں. تو میرے بھائی اب طواف آپ کا شروع ہو گیا. طواف کہاں سے شروع ہوگا بتائیں میرے بھائی اونچی آواز سے, کیونکہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں, مجھے فون آ رہے ہیں. کچھ لوگ مقام ابراہیم سے شروع کر دیتے ہیں, کچھ رکن یمانی سے شروع کر دیتے ہیں. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے. حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے, اور طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بوسہ دے لیں. یہ وہ عظیم پتھر ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا برف سے زیادہ سفید تھا. انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. اور فرمایا جب اس کو کوئی بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں. اور فرمایا قیامت کے روز, یہ سب صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں, قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آنکھیں دیں گے, ایک زبان دیں گے, آنکھوں سے دیکھے گا, زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا, یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا, یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا. اللہ اکبر. تو اس عظیم پتھر کو میرے بھائیوں بوسہ دیں, اور ہاتھ بھی لگائیں, دایاں ہاتھ, اللہ اکبر بھی کہیں. اگر بوسہ دیتے ہوئے دکا لگانا پڑے تو کتنے آدمیوں کو دکا لگانے کی اجازت ہے؟ جی ایک کو بھی نہیں لگا سکتے. یار اتنی زیادہ فضیلت ہے. نہیں میرے بھائی کسی کو بھی دکا نہیں دینا. دکا دینا گناہ ہے, حرام ہے, منع ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے. دیں گے تو ثواب ملے گا. ثواب لینے کی کوشش میں گناہ لے کے نہ واپس آئیں. ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے جائیں, گناہ بخشوانے جائیں, الٹا گناہ لے کے آ جائیں. فائدہ کیا ہوا؟ سمجھدار آدمی ایسے کام تو نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے. جب رب العالمین دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ دل اس کا مچل رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, دل بہت کرتا ہے لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا, اس لیے بوسہ نہیں دے سکا, تو مجھے امید ہے, دلیل نہیں ہے میرے پاس, مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ وہ ویسے ہی ثواب دے دے گا. کیونکہ آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو, دھیان سے بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا, کسی کو تکلیف نہ دینا. تکلیف دیے بغیر بوسہ دے سکیں اچھی بات ہے. اور میرے وہ دوست جن کے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ کے لیے ان عورتوں کا جسم دوسرے مردوں کو نہ لگنے دیں. آپ ان کو لے کے آتے ہیں, ان کی باتوں میں آتے جی میں نے بوسہ دینا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ دھکے لگتے ہیں؟
کیا آپ کو نہیں پتا کوئی دھکے دے گی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غیروں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے گا کیا؟ بلکہ ساتھ ساتھ جڑ جائے گا، بالکل بے پردہ ہو جائے گی. چہرہ پہلے آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، بال بھی اس کے ننگے ہو جائیں گے. کتنا گناہ کر رہے ہیں آپ. عورتوں کی باتوں میں نہ آئیں میرے بھائی. اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کریں. ہاں اگر کسی ٹائم آپ دیکھیں کہ واقعی رش نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ لے آئیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب رش ہے تو یہ کام نہ کریں. اب میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش آپ بوسہ نہیں دے سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ دایاں ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. دایاں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو کیا کریں؟ بوسہ دیں. اگر آپ رش اتنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کیا کریں؟ نہیں ابھی یہ مرلہ نہیں آیا، یہ بعد میں آئے گا. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، لاٹھی ہے، وہ لگائیں آپ حجر اسود کو، اور جب لگ جائے تو اس لاٹھی کو آپ بوسہ دے لیں. اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا، پھر آخری کام کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں. جب دور سے اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں میرے بھائیوں؟ جی ایک بوسہ دینا ہے؟ 3 دینے ہیں. وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں 3. کوئی بوسہ نہیں دینا، ٹھیک ہے. جب آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تو بوسہ کس بات کا؟ جب ہاتھ لگا ہی نہیں بوسہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تب آپ نے بوسہ نہیں دیا، اس لیے ہم بھی اس وقت بوسہ نہیں دیں گے. حضرت سے فارغ ہو گیا میرے بھائیوں. اب آپ چل پڑیں گے. آپ چلیں گے تو بیت اللہ آپ کی کس سائڈ پہ ہوگا؟ دائیں سائڈ پہ کہ بائیں سائڈ پہ؟ بائیں سائڈ پہ. اب یہ بتائیں کہ بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھنا جائز ہے؟ جی نہیں. دیکھا، اللہ ہدایت دے ہم کو، ہم کتابیں لکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کرنے سے پہلے دلیل تلاش کر لیا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو غلط مسئلہ نہ بتایا کریں. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا اس بات سے کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ کے اوپر نگاہ نہ پڑے. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ جس کو آپ ترس رہے تھے، جس کے لیے آپ کا دل مچل رہا تھا، 20 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، 30 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، آج جب آپ اس کے قریب پہنچے ہیں اب آپ کے اوپر پابندی لگ جائے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اگر یہ پابندی اللہ کے رسول نے لگائی ہوتی ہم کہتے سر آنکھوں پہ. لیکن کوئی اور کیوں لگائے یہ پابندی؟ تو میرے بھائی لوگوں کے اوپر یہ ناجائز پابندیاں نہ لگائیں. جس کی دلیل اللہ کے رسول سے نہ ملے وہ پابندی نہ لگائیں. تو میرے بھائی بیت اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب آپ چلیں، آپ اپنا یہ چکر شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں. ہاں جی، یہ کندھا کب تک ننگا رہے گا؟ جی 7 چکروں میں ننگا رہے گا. اور صفا مروہ میں بھی ننگا ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نے 3 چکر کاٹے ہیں طواف کے، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، کندھا ننگا رہے گا؟ نہیں میرے بھائیو، ڈھانپ لیں. کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈھانپے بغیر، یہ درست نہیں ہے. اور ایسے ہی 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل کا مطلب کیا ہے؟ تیز چلنا ہے، اس انداز میں جیسے پہلوان چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اگر رش ہے تو آپ کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ دیں، اور نیت آپ رکھیں کہ جو ہی موقع ملے گا تیز چلوں گا. تو میرے بھائی اب آپ نے رمل شروع کر دیا. اب پہلے چکر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں میرے بھائی؟ اب میرے بھائی میقات کی جانب چلتے ہیں.